وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کی کیا بات کریں، اس کی کیا پوچھتے ہو، اس کا کیا ذکر کرنا کہ جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں مل گئی، اس کا تو کچھ باقی نہیں بچا، اس کا کیا ذکر کریں؟ وہ اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ، رہا وہ، اوتیا کتابہ، جسے دی جائے گی اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں۔ کچھ جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال سامنے سے دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو جس شخص کو یہ ہوگا نا کہ مجھے میری کتاب بائیں ہاتھ میں ملنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ایسے پیچھے کر کے رکھے، اس کو پیچھے سے پکڑا دی جائے، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ اس نے ہاتھ پیچھے اس لیے کیے تھے کہ میں کتاب کو نہیں پکڑوں گا، سامنے سے کوئی فرشتہ آئے گا، جو بھی ہر کارا اور کارندہ آئے گا تو میں انکار کر دوں گا، یا جو بھی ایک اس نے ٹیکنیک یہ بھی ہوگی کہ وہ ہاتھ پیچھے کر لے، اس کے ہاتھ سے میں پیچھے سے وہ کتاب پکڑا دی جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، یا لیتنی، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، لم اوتا کتابیہ، کاش کہ یہ کتاب مجھے نہیں ملتی تو اچھا تھا، کیوں یہ کتاب مجھے بائیں ہاتھ میں مل گئی، نہ ملتی تو اچھا تھا۔ یہ تو میرے ساتھ زندگی کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ مجھے میری کتاب بائیں ہاتھ میں مل گئی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، مجھے اس حساب کتاب سے دور ہی رکھا جاتا تو بہتر تھا۔ اب میں نے جان لیا، اب آفت اور پریشانی آ گئی۔ لم ادری ما حسابی، کاش کہ مجھے اپنے حساب کتاب نہ دکھایا جاتا، نہ پتا ہوتا، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ وہ جو موت مجھے آئی تھی نا دنیا میں، بس وہ آخری موت ثابت ہوتی، یہ کیا ہوا کہ مجھے اٹھا کے میری کتاب مجھے بائیں ہاتھ میں دے دی، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ جو قضا مجھے آئی تھی بس وہ آخری ہوتی، مجھے قبر سے نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا جو مال ہے اس نے مجھے غنی نہیں کیا، یعنی اس نے میری جان نہیں چھڑائی، مجھے کافی نہیں پڑا۔ کیوں؟ دنیا میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا مال سے سارے مسئلے میں حل کر لیا کرتا تھا، کہیں پھنس جاتا تھا پیسے دے کے نکل آتا تھا۔ مال سے کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا، حل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس میرا مال ہی نہیں، اتنی بڑی آفت آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مال میرا جو ہے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ جو میری سلطنت تھی نا، میں کوئی وزیر اعظم تھا، صدر تھا، منسٹر تھا، جو بھی تھا، سلطانیہ، وہ جو مجھے قوت دی گئی تھی، میرے پاس میں ارباب اختیار میں سے تھا، وہ پہلے ہی تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ میری جو سلطان تھی وہ پہلے ہلاک ہو چکی، اب وہ بھی کام میں نہیں آ سکتی۔ اب وہ یہ اسی میں ہوگا نا، جو کوئی ساری زندگی کرتا رہا، مال لگاتا رہا، مال سے کام نہیں چلا تو اقتدار میں تھا، جھوٹے مقدمے میں کسی کو ڈال دیا، پکڑوا دیا، کچھ اور معاملات کر دیے، طاقت ہے نا،
تو وہ سلطانیہ بھی نہیں رہی، وہ مال بھی نہیں رہا، یہ دونوں چیزیں بھی مجھ سے چھن گئی۔ تو اس وقت بھی اسے کوئی کسی اچھی چیز کا خیال نہیں آئے گا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا، مال و دولت کا خیال آئے گا، اپنے جو اس کی سلطنت ہے اس کا خیال آئے گا، لیکن خیال کیسا آئے گا؟ ہلاک ہو گئی میری سلطنت، ما اغنی عنی مالیہ، مال میرے کام نہیں آ رہا۔ تو وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوگا، خذوہ فغلوہ، اس کے لیے آرڈر جاری ہوگا، خذوہ، اس کو پکڑ لو، پکڑ لو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ توق دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ گردن میں ایک پھٹا ڈال دیتے، ایک بڑا سوراخ ہوتا تھا، ایک ادھر سے دو چھوٹے سوراخ ہوتا، یہ ہاتھ بھی دونوں پھنسا دیتے تھے۔ اب آپ ہل نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سی شکلیں اس کی ہوتی تھیں، ایک شکل اس کی یہ، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہیم میں، دوزخ میں جھونک دو۔ پکڑو، پکڑ کے توق ڈالو، توق ڈال کے اسے جہنم کے اندر جھونک دو۔ ثم، اور پھر یہ کرو، اسی پہ بس نہیں ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر لو، 70 ہاتھ 70 گز لمبی زنجیر دو، اس زنجیر میں اس کو باندھ دو۔ پہلے پکڑو، توق ڈالو، جہنم میں جھونکو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو باندھ دو، وہ اس کے ارد گرد باندھ دو۔